السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری پہلی ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید، اس کا تعارف، اس کے فضائل اور اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ملنے والا ثواب اور اجر عظیم. لفظ قرآن قرأت سے مشتق ہے، قرأت سے نکلا ہے. قرأت کے معنی ہیں پڑھنا، اور قرآن کے لغوی معنی بھی پڑھنے ہی کے ہیں. لیکن اگر قرآن کے اصطلاحی معنی کی بات کی جائے تو قرآن کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ کا وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا. اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کی تعداد سورت، آیات اور رکوع کیا ہیں؟ قرآن میں 6636 آیتیں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک روایت کے مطابق 6666 آیتیں ہیں. قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، اور یہ 7 منزلوں پر مشتمل ہے. قرآن کے 30 اجزاء ہیں جنہیں ہم قرآن کے 30 پارے بھی کہتے ہیں. قرآن کے 30 حصے ہیں اور اس میں 14 سجدے ہیں. اچھا، اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورۃ الناس ہے. اچھا، اب سورت ہوتی کیا ہے؟ سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں، جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوتا، اس کو سورت کہتے ہیں. اب آیت قرآن کے ایک فقرے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں گول کی علامت ہوتی ہے. اور قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے والی آیت الکرسی ہے. قرآن کا اصل نام ذاتی القرآن ہی ہے. اب بات کرتے ہیں قرآن کی سورتوں کی، آیات کی اور رکوع کی. تو قرآن کے اندر ایک روایت کے مطابق 6666 آیتیں ہیں، یعنی 6666، اور دوسری روایت کے مطابق قرآن کے اندر 6236 آیتیں ہیں، یعنی 6236 آیتیں. رکوع کی بات کریں تو قرآن کے اندر 540 رکوع ہیں، یعنی 540 رکوع، اور دوسری روایت کے مطابق 558 رکوع یعنی 558 رکوع ہیں، اور یہ 7 منزلوں پر مشتمل ہے. قرآن کریم کے 30 اجزاء ہیں، یعنی 30 پارے ہیں، اور اس میں 14 سجدے ہیں. قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں. اب اگر ہم بات کریں سورت کی، تو سورت ہے کیا؟ سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے. ہر سورت کا خاص مضمون اور موضوع ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں، جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. کس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا؟ صرف سورت توبہ میں. باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے سب کے لیے. اسے سورت کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آیت کی. تو آیت قرآن کریم کے ایک فقرے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں گول کی علامت ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی گئی ہے وہ آیت الکرسی ہے. قرآن کا اصل نام یہی القرآن ہے، لیکن قرآن میں اس کی جگہ بھی بہت سارے مشہور نام درج کیے گئے ہیں.
قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے ترجمے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں سب تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو گئی، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، لوگوں نے اپنے حساب سے اسے تبدیل کر دیا، لیکن اللہ نے قرآن کے ذمہ اٹھا لیا ہے کہ قرآن کو اللہ قرآن کا محافظ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، یعنی ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جو کوئی بھی ابھی تک آیا ہے قرآن کو اس میں رد و بدل کرنے، آپ کو پتا ہے اس کا انجام کیسا ہوا ہے؟ وہ عبرت ناک موت مرا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں نزول قرآن کی۔ قرآن اللہ کا ازلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے مراد وہ تختی یا کتاب ہے جو کسی کی رسائی میں نہیں ہے، جو ہر کسی کی دسترس سے محفوظ ہے، اور تمام احکام اور کلامت الہی کا مصدر ہے۔ قرآن دو طریقے سے، دو مراحل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، سورۃ القدر کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی پورا قرآن شب قدر میں نازل ہو چکا تھا۔ کہاں پر؟ زمین والے آسمان پر۔ جو آسمان ہمیں دیکھتا ہے یہ آسمان ہے بیت العزہ، اس کا نام ہے بیت العزہ، یہاں پر یہ پورا ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے تدریجی مرحلہ، اس کو بولتے ہیں تدریجی مرحلہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب پورا قرآن بیت العزہ یعنی زمین والے آسمان پر، دنیا والے آسمان پر نازل کیا گیا، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کر موقع کی نزاکت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اب یہ جو سب سے پہلے قرآن کی نزول کی گئی آیتیں تھیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت سورہ علق کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پر یہ کہ آپ کا رب کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا اور اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ ابتدائی آیاتوں کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، یعنی 23 ایئرز میں نازل کیا گیا، اور 12 سال اور کچھ مہینے مکہ میں نازل ہوا، اور باقی کے جو سال تھے ادھر مدینے میں نازل ہوا۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 86 ہے، یعنی 86، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 28 ہے، یعنی 28۔ اچھا، قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں وہ عموماً چھوٹی ہیں، اور ان میں اکثر توحید، رسالت اور آخرت یعنی ہمارے 3 عقیدے، بنیادی عقیدوں کی بات ہے۔ اس میں جو صورتوں میں پہلا لفظ ہے نا، عموماً مکی صورتوں میں وہ یا ایھا الناس ہے، یعنی اے لوگو، اور جو مدینے کی صورتیں ہیں وہ عموماً تھوڑی بڑی ہیں، اور ان میں جو ورڈ ہے یوز ہوا ہے وہ یا ایھا الذین آمنو ہے، یعنی اے ایمان والو۔ سمجھ آئی؟ اب اگر ہم مدنی صورتوں کی بات کریں تو مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم مکی صورتوں کی بات کریں تو اس میں سابقہ امتیں، انبیاء علیہ السلام کے قصے، اور زیادہ تر اہل ایمان والوں کے ساتھ مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے۔
جس طرح اللہ کی ذات بزرگی اور بڑی شان والی ہے، اسی طرح اس کی کتاب بھی ہر غلطی، ہر تحریف اور ہر تغیر سے پاک، بڑی شان اور بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، لیکن اللہ نے ہم اس قرآن کو ہمارے دل میں محفوظ کیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے دل کو کتنا طاقت بخشی ہے کہ اس نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ حافظ قرآن کو یاد کر کے دل میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ جل جاتا، پھٹ جاتا، دب جاتا، لیکن دل اس کے خوف سے نہیں دبتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نور سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا اسٹرانگ بنایا آپ کا دل کہ اس میں قرآن محفوظ ہے۔ اچھا، اب قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قرآن اس لیے نازل ایک ساتھ نہیں کیے گیا، اگر یہ ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو بہت سی مشکلات ہوتی۔ نمبر ایک، قرآن کریم کو جو ہے یاد کرنا مشکل ہو جاتا لوگوں کا، لیکن جیسے یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا ہے تو اس کو یاد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اب اگر قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا جاتا تو لوگوں کو اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر نئے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ اس کے احکامات نازل کیے گئے تو لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا، ورنہ لوگوں کو ایک ساتھ سارے احکام کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور نمبر تین، جب لوگوں پر، مسلمانوں پر اذیتیں دی گئیں، مخالف لوگوں کی اذیتیں اتنی بڑھ گئیں تو اللہ نے کچھ آیتیں حوصلہ دینے کے لیے مسلمانوں کو نازل فرمائیں۔ بعض اوقات کوئی سوال ہوتا تھا، جیسے غزوہ بدر میں ہمیں مال غنیمت کے بارے میں نہیں پتا تھا تو اللہ نے سورہ انفال اتاری، لیکن اگر سب کچھ ایک ساتھ اتر جاتا تو اللہ ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے لوگوں کو۔ اس لیے اللہ نے وقت کی نزاکت کے حساب سے قرآن کو نزول میں لایا۔ خیر، اتنی معلومات کافی ہیں آج کے لیے۔ ہمیں اب کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہ بلکہ سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ قرآن کو پڑھنا ہی صرف مقصود نہیں ہے ہمارا، بلکہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا بھی اس کا حق ہے۔ قرآن کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق، اس کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، قرآن کو ہم صرف پڑھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس میں غور کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کوشش کی۔ کیوں کوشش نہیں کی؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا جو دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، ایک حضور کی سنت اور دوسرا قرآن کریم، کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوگی، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے رہیں گے وہ با کمال کامیاب ہوتے رہیں گے اور فتح یاب ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ مجھے آپ اجازت دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ موضوع، ہماری آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ کچھ سوالات اگر آپ نے پوچھنے ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔